أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ أَخَذْنَا، وہ وقت یاد کرو جب اخذنا ہم نے پکڑا میثاق بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، بنی اسرائیل سے پختہ عہد. لا تعبدون، تم نے عبادت نہیں کرنی، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی. وبالوالدین، اور والدین ماں باپ کے ساتھ، احسانا، اچھا سلوک کرنا ہے. وذی القربى، اور رشتہ داروں سے، والیتامی، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے. وقولوا، اور تم کہو، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات. واقیموا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز کو. وآتوا، اور ادا کرو، الزکاۃ، زکوٰۃ. ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، الا، مگر، قلیلا، تھوڑے تھے، منکم، تم میں سے. وانتم، اور تم، معرضون، منہ موڑنے والے تھے. سب لوگ پکا بند کر دیا. بنی اسرائیل سے ایک عہد کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں. وہ عہد جس کے اندر اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان فرمائی. پہلی چیز، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. اور دوسری چیز، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کی جو حقوق اللہ میں سے اولین حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر. عبادت بندگی کا نام ہے، اور یہ بندگی چار طریقے سے ہوتی ہے. جسمانی طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، جس طرح قیام کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں.
اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی ہے، یہ ساری کی ساری جسمانی بدنی عبادتیں ہیں۔ اور دوسری عبادت وہ لسانی ہے جو صرف زبان سے ادا کی جاتی ہے، ذکر و اذکار، مسنون وظائف، دعائیں، اللہ رب العزت کا نام لینا، اس کو یاد رکھنا کہ مومن آدمی کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ لسانی عبادت ہے۔ اور تیسری مالی عبادت، اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو بھی صورت ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی، وہ مالی عبادت ہے۔ اور چوتھی چیز، ان عبادات کا تعلق، وہ عبادت جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ دل خشیت الہی سے لبریز ہو اور اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر ہو، بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو اور صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اللہ رب العزت کی عبادت کا کچھ نہ کچھ پھر بندہ حق ادا کرتا ہے۔ اور یہ عہد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا۔ اور اس آیت کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، یہ تقریباً ہر شریعت کے اندر ہر نبی نے اپنی امت کو سکھائی ہے اور انہی چیزوں کی دعوت دی ہے۔ تو حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق، اس کی عبادت کرنا، اور اس کی ان ساری عبادات جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور یہ عبادتیں جو مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان عبادات کی کوئی نقل، کوئی ان عبادات کی طرح ملتا جلتا عمل کسی اور کے لیے نہیں کرنا، خالص اللہ کے لیے۔ لا تعبدون الا اللہ، جیسے ہم قیام کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس طرح کی نیت کے ساتھ جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ ایسے ہی طواف صرف بیت اللہ کا، سعی صرف صفا مروہ کی، چومنا ہے تو صرف حجر اسود کو چومنا ہے، جو ہمیں سنت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعمال ملتے، یہ عبادات، ان کے اندر یہ عمل کسی اور کے لیے نہیں کرنا، خالص اللہ کے لیے۔ اور اس طرح مال خرچ کرنا ہے تو صرف اللہ رب العزت کے نام کا، ذبح کرنا ہے کوئی جانور اللہ کے نام کا، مال خرچ کرنا ہے تو اللہ کے نام کا، نظر و نیاز ہر چیز اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی نہیں۔ ایسے ہی زبان سے ذکر ہو تو صرف ایک اللہ کا ہو، بطور عبادت ذکر کرنا ہے تو صرف ایک اللہ کا، مشکل کو پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کو، کوئی حاجت، کوئی کسی قسم کی اللہ رب العزت کے سامنے التجا وہ زبان سے کی جاتی ہے، یہ صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، ان کے اندر کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسری چیز وبالوالدین احسانا، حقوق العباد میں سے اول ترین حق اللہ رب العزت نے والدین کا قرار دیا ہے، اور صرف اس مقام پر نہیں، دوسرے مقام پر بھی، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کہیں فرمایا أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے صرف، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور کہیں حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میری عبادت کرنی ہے، میرا شکر ادا کرنا ہے، اور میرے شکر کے بعد اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اہمیت، ان کی عظمت، ان کا مقام اور ان کی شان اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر زیادہ ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے اوپر والدین کو رکھا ہے، کیونکہ والدین ہی انسان کی دنیا میں آمد کا ذریعہ بنتے، تو اللہ رب العزت نے
ان کے احترام میں، ان کے ساتھ حسن سلوک میں جو ہمیں بھی طریقہ سکھایا ہے پہلی امتوں کو بھی، وہ احسان کیا ہے؟ احسان اصل میں نیکی کو کہتے ہیں، اور والدین کے ساتھ نیکی کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، طریقہ ہے، وہ اپنانا ہے۔ اور اس کا ایک انداز یہ سکھایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کے والدین آپ کی زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے ایک آپ کو خدمت کا موقع ملتا ہے تو پھر ان کے ساتھ تم نے کیسے گفتگو کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ ہم بے تکلفی میں کہہ دیتے نا اف، یعنی اتنا بھی اللہ رب العزت نے لفظ کہنے سے ہمیں روکا ہے کہ ان کے سامنے یہ لفظ بھی نہیں بولنا۔ چہ جائے کہ کوئی اونچی آواز میں بولے، آگے سے برابر آواز اٹھائے، ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ اپنائے، ڈانٹے، سخت جملے بولے، یہ تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ اف تک یہ نہیں کہنا۔ یہ احسان، یہ نیکی کا انداز اور طریقہ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے ساتھ نیکی کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے بازو ان کے لیے بچھا دے، یعنی خدمت گزار بن جا، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کا احترام، ان کی خدمت، یہ آپ کے اوپر، اولاد کے اوپر نہایت ہی ضروری فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر زبان سے بھی کس طرح یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھا دیے دعا کی صورت میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ان دونوں والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے میرے بچپنے کے اندر میری تربیت پرورش کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے، اللہ تو بھی ان کے اوپر اسی طرح رحم فرما۔ اور والدین کا رحم آپ جانتے ہیں کس قدر زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے کہ والدین بچے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ رحم۔ تو اللہ رب العزت تو کس قدر زیادہ رحیم اور مہربان، مشفق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا کہ ہر مخلوق، ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، یہ ایک حصے کا نتیجہ ہے، اور 99 حصے اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس قدر زیادہ شفیق ہوں گے، کس قدر زیادہ رحیم ہوں گے، کس قدر زیادہ مہربان ہوں گے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں حکم ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ انسان اس معاملے کے اندر کوتاہ نظر ثابت ہوا ہے، یہ اس رشتے کے لحاظ سے آگے دیکھتا ہے، پیچھے نہیں دیکھتا۔ اولاد، اپنے اہل و عیال، ان کے اوپر انسان فطرتی طور پر زیادہ توجہ دیتا ہے، والدین کو فراموش کر دیتا ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم اولاد کے لیے نہیں دیا، وہ تو انسان نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں، کیوں؟ انسان آگے دیکھتا ہے میری اولاد، یہ نہیں دیکھتا میں کس کی اولاد ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے احساس دلایا ہے، میرے حق ادا کرنے کے بعد حقوق العباد میں سے اولاد کا نہیں، بیوی کا نہیں، کسی اور کا نہیں، سب سے پہلے والدین۔ وبالوالدین احسانا، اور بڑا جامع لفظ احسان، اس حسن سلوک کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، والدین کا احترام، ان کی عظمت، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ان کا علاج معالجہ، ان کے رہنے سہنے کی جگہ، ان کا کھانا پینا، ان کا پہننا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ان کے کمائی نہیں کر سکتے، محتاج ہو گئے ہیں، تو والدین کو ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا یہ اولاد کا فرض اول ہے۔ تو اس لیے فرمایا وبالوالدین احسانا۔ اس کے بعد پھر دوسرے رشتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، وذی القربیٰ، والدین کے بعد جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، جن کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ ددھیال ہیں، ننہیال ہیں، داد کے اور نان کے، جتنے بھی رشتے بنتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ صلہ رحمی، اسلام نے صلہ رحمی کا بہت زیادہ حکم دیا ہے، اور صلہ رحمی کو اپنانے کا
اس قدر زیادہ دین اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، اہمیت واضح کی ہے کہ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، مخلوقات کو، تو ہر مخلوق کی جو ذمہ داری تھی جہاں اس کو بھیجنا تھا وہ بھیج دیا اور ان کی ذمہ داری لگا دی۔ جو صلہ رحمی تھی آخذت بحقب الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ گئی، اے اللہ میں نے تجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس وعدے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے کہ جو تجھے ملائے گا اس کو میں ملاؤں گا، یعنی جو تیری قدر کرے گا وہ میرا بنے گا، جو تجھے چھوڑ دے گا، قطع رحمی کرے گا، اس کا میرے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز صلہ رحمی کو بخشا اور خوش ہو کر اس دنیا میں آئی۔ تو جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگو سلام کثرت سے کہا کرو، بہت زیادہ پھیلا دو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کو نماز پڑھا کرو اٹھ کر، یعنی تہجد کی نماز جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ سارے کام تم کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے رشتہ داروں کو، والدین کے بعد عام رشتہ داروں کو، ان کو صلہ رحمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے بعد مقدم رکھا ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نیکی سے احسان کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد والیتامیٰ، یتیموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ یتیم یہ ایک بہت بڑی محرومی ہوتی ہے کہ کوئی والد کے سائے سے محروم ہو جائے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کے والد بچپنے کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، والد کی جو مشفقانہ تعلیم تربیت اس سے محروم ہو گئے اور پدرانہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے یتیموں کو متعلق ایک جگہ پر نہیں، کئی مقامات پر حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیموں کی کفالت کرنے کو بہت ہی یہ کام اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ فرمایا لوگوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جائے، سب سے بہترین گھر کسی یتیم کی کفالت کی جائے۔ اور پھر یتیم کی کفالت کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا اعلیٰ مقام، اتنا اعلیٰ اس کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ دونوں انگلیاں، شہادت والی انگلی اور ساتھ والی، فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جنت میں، جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی، وہ میرا پڑوسی ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ تو یہ یتیمی بہت بڑی محرومی ہوتی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑا اجر ہے۔ اور یتیمی جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ہے جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے، حتیٰ اذا بالغ النکاح، سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، شادی کی عمر پہنچ جائیں، تو پھر ان کا مال، ان کے معاملات ان کے سپرد کر دیں۔ جب تم دیکھو ان کے اندر صحیح اور غلط تمیز کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے، تو یتیمی بلوغت تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فقیر، جو بالکل کنگال ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ گزارے کے لیے ہو، جس سے اس کا تھوڑا بہت پیٹ بھر جائے، وہ مسکین ہے، لیکن ضروریاتی زندگی پوری نہ کر سکتا، زندگی کے تقاضے لوازمات سے وہ محروم ہو، وہ مسکین ہے۔ اور فقیر کو بھی مسکین، ان دونوں کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا تھوڑا بہت کام کاروبار ہوتا ہے، بڑی مشکل سے اپنا بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور دیگر جو ضروریاتی زندگی پوری نہیں کر سکتے، ان کا علاج معالجہ اور ان کا پہنانا
دیگر ان کے لیے جو زندگی کی سہولتیں اسے محروم ہیں، یہ مسکین لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی ان لوگوں کو مسکین قرار دیا جن کا تھوڑا بہت کاروبار تھا، ان کا تھوڑا بہت آمدن کا ذریعہ تھا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَسَاكِينُ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کہ وہ جو کشتی چلاتے تھے، کشتی ان کی آمدن کا ذریعہ تھی، لیکن کتنی آمدن ہو سکتی ہے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مسکین قرار دیا ہے۔ تو مساکین جن کے پاس صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہو، اور اللہ رب العزت کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں، جو صرف پیٹ بھر لے، باقی ان کے پاس دنیا کی ریل پیل نہ ہو، اپنے دیگر معاملات وہ بخوبی وسعت کے ساتھ پورے نہ کر سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ملتی ہے، آپ کو مسکینوں کا ساتھ، ان کی محبت، ان کا تعلق اتنا عزیز تھا، آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں مجھے موت آئے، اور قیامت والے دن جب میں اٹھوں تو مسکینوں کے اندر شامل ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، آپ نے کبھی مال جوڑا ہی نہیں، مرض الموت میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی وفات کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیم بے ہوشی کی حالت میں ہیں، تھوڑا سا ہوش آیا، گھبرائے، اور فرمایا عائشہ وہ گھر میں اشرفیاں پڑی ہیں، کچھ سنبھال کے رکھی ہیں، پڑی ہیں، کیوں پڑی ہیں؟ ان کو خرچ کر دو، وہ خیرات کر دو۔ میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ رب پوچھے تو مجھ سے بدگماں ہو کے ہے کہ تیرے بعد تیرے گھر والوں کو رزق کہاں سے ملے گا، ان کے لیے سونا چھوڑ کے ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادہ اپنے آپ کو بالکل مال دولت سے اپنا گھر خالی رکھتے تھے، جیسا کہ ہم واقعات سنتے رہتے ہیں، کئی دن گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، پانی اور کھجور کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ تو مساکین کے ساتھ اللہ رب العزت نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ بھی عہد لیا تھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ایسے یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یہ سارے حقوق العباد میں سے یہ ہر بندے کے اوپر حق ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھی بات کہنی۔ اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ گفتگو، وہ انداز تکلم جس سے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، دل نہ دکھے، دوسرا آدمی کوئی تکلیف محسوس نہ کرے، خندہ پیشانی سے ملنا اور تبسم کے ساتھ اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، دوسرے کو سلام کرنا۔ ہمارے دین نے تو اتنا اس معاملے کو اہمیت کا حامل قرار دیا ہے، فرمایا کہ صدقہ کرو، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا پڑے، مسکرا کر مل لینا، خوشی کے آثار چہرے پہ ہوں، سلام لینا، ایک دوسرے کا حال پوچھنا، اس انداز میں یہ بھی صدقہ ہے، یہ انداز بھی صدقہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کو حکم تھا قولوا للناس حسنا، اور ہمیں اس سے بھی زیادہ بہتر حکم دیا گیا ہے قل عبادی یقول التی ہی احسن، ان کے لیے حسنہ ہے، ہمارے لیے احسن، کہ بہت ہی اچھا تم نے انداز تکلم اختیار کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے بہت اچھی، کہ جس سے دوسرا آدمی اپنی عزت محسوس کرے اور اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے۔ لیکن افسوس آج ہمارے رویے بڑے تلخ ہو چکے ہیں، اور بات بات پر غصہ، اور دوسرے کو اس انداز میں بلانا کہ دوسرا تکلیف محسوس کرے، یہ ہمارا مجموعی طور پر معاشرے کا کلچر بن گیا ہے۔ تو دین ہمیں قریب لانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے حسن تکلم کا یہ حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ اللہ کا حق وہی ادا کرتا ہے جو نمازی ہے۔ بنی اسرائیل کی بھی حکم تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرنا، یہ نماز ہے، اور بندوں کے حقوق پورا کرنا یہ زکوٰۃ ہے۔ وآتوا الزکاۃ،
مال خرچ کرو لوگوں پر، زکوٰۃ دو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نماز اور زکوٰۃ یہ سارے کام بنی اسرائیل کے اندر ان کی شریعت میں بھی تھے، اور ان سب چیزوں کا اللہ رب العزت نے ان سے عہد وعدہ لیا تھا، بڑا پختہ عہد ہے۔ میثاق ہوتا ہے پختہ عہد، پکا وعدہ، کوئی عہد نامہ تیار ہو جانا۔ تو بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ثم تولیتم، پھر اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی اکثریت اپنے وعدے سے، عہد سے پھر گئے، اس کے اوپر پورا نہیں اترے۔ الا قلیلا، تھوڑے لوگ تھے تم میں سے، الا قلیلا منکم، تھوڑے لوگ تھے جو اس عہد کی پاسداری کر سکے۔ وانتم مورزون، اور زیادہ تر کون تھے؟ منہ موڑنے والے، اپنی من مانی کرنے والے، نہ اللہ کے حقوق کا انہوں نے خیال کیا، نہ حقوق العباد کا انہوں نے خیال کیا۔ تو یہ آیت بڑی جامع آیت ہے، اس کے اندر گویا کہ ساری شریعت ایک معاشرتی زندگی کے، جس کے آداب اللہ رب العزت کے ساتھ بھی منسلک ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی، وہ سارے کے سارے چند الفاظ کے اندر سمیٹ کر اللہ رب العزت نے پیش فرما دی ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے ان چیزوں کا پابند کیا تھا، اور یہی چیزیں ہماری شریعت کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔